السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی شان بہت زیادہ ہے، ماں کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن باپ کی شان بھی نرالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہتر دروازہ ہے۔ اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔ باپ برکت کا سامان ہے، باپ چمن کی بہار ہے، باپ غموں کا سہارا ہے، باپ زخموں کا مرہم ہے، باپ گھر کی رونق ہے، باپ کی حرکت میں بھی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی جب تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی ناراض ہے۔ پھر عبادت، پھر تہجد، پھر نماز، پھر صدقات، پھر دنیا کے ساتھ نیکی کرنا بیکار ہے اگر تیری جنت تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے۔ ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ اولاد کا وہ مزدور ہے جو بغیر مزدوری کے گھر کا کام کرتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ باپ کا گھر ایک ایسی چیز ہے اولاد کے لیے جہاں سردی میں بھی ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی۔ ایک باپ سے میں فون پہ بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے مدرسے میں میرے لیے دعا کروائیے گا۔ میں نے کہا کہ میں کیا دعا کرواؤں؟ تو وہ باپ کہنے لگا، بس میری بیٹی کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان رہتی ہے اور اس کی ٹینشن کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اللہ میری بیٹی کو صاحب اولاد کر دے، اس کے پاس اولاد جیسی دولت نہیں ہے اور اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جس کے لیے باپ کے دعاؤں والے ہاتھ ہو، جس بیٹی کے لیے باپ دعائیں کرتا ہو، جس بیٹی کی ٹینشن کو باپ فیل کرتا ہو، جس بیٹی کے لیے باپ آنسو بہاتا ہو، تو وہ کیسے محروم ہو سکتی ہے؟ اللہ تو اس کو ضرور اولاد سے نوازیں گے۔ محروم تو وہ اولاد ہوتی ہے جو یتیم ہو جاتی ہے، جس کے لیے پیچھے کوئی سایہ نہیں بچتا، جس کے لیے دعاؤں والے ہاتھ نہیں بچتے۔ ماں باپ تھوڑی جاتے ہیں، دعاؤں والے ہاتھ چلے جاتے ہیں، دعاؤں والے ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ اپنے باپ سے اظہار محبت ضرور کیا کریں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہماری اولاد اسٹینڈ ہو گئی ہیں، ان کی اپنی ایک لائف ہے، اپنی ایک زندگی ہے، ان کے اپنے ایک نئے رشتے بن چکے ہیں، تو شاید انہیں ہمارے رشتے کی ضرورت نہیں رہی۔ بوڑھے ماں باپ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بوجھ ہیں اپنی اولاد پر، لیکن انہیں اظہار محبت کیا کریں، ان سے انہیں بتا دیں، اپنے باپ کو بتا دیں کہ آپ کے بغیر ہمارا گھر نہیں چل سکتا۔ آپ کی شان، آپ کی رونق، آپ کی برکت الگ ہے، آپ کی جگہ کوئی بھی رشتہ نہیں لے سکتا۔ ماں باپ کی جگہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ لے ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ جانتے ہو، جب کوئی بیٹا اپنے باپ کو قبرستان چھوڑ کر گھر واپس آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سب سے قیمتی چیز دفنا کر واپس آتا ہے۔ وہ کیا چھوڑ کر آتا ہے؟ وہ اپنا حوصلہ دفنا کر آتا ہے۔ وہ اپنا وقار، اپنی ڈھال، اپنا مان، اپنی خالص محبت، اپنے گھر کی رونق، اپنے گھر کا چراغ، اپنے گھر کی خوشبو، سب کچھ دفنا کر بیٹا واپس خالی ہاتھ گھر آتا ہے۔ جانتے ہو، جب کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کتنی بے بس اور مظلوم ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کو نہیں روک پاتی، وہ کتنی ٹوٹ جاتی ہے اپنے باپ کے بغیر۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی، وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے اور وہ ہمیشہ پریشان رہے گی۔ جب باپ چلا جاتا ہے تو اولاد کی آدھی قیمت رہ جاتی ہے، اور جب ماں چلی جاتی ہے تو اولاد بے قیمت ہو جاتی ہے۔ واحد ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کو نہیں بھولتے۔ اولاد سمجھتی ہیں شاید ان کے بغیر بھی جی لیں گے،
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم جی سکتے ہیں اور جی لیں گے، لیکن جب یہ دولت ہاتھوں سے چلی جاتی ہے، جانتے ہو اس یتیم کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے جس کا باپ کا سایہ چلا جاتا ہے، پھر وہ بھائی کے چہرے میں اپنے باپ کو ڈھونڈتا ہے، کبھی ماموں کو گلے لگا کر باپ کی خوشبو محسوس کرتا ہے، کبھی چچاؤں کو دیکھتا ہے تو باپ کو تلاش کرتا ہے، باپ کے چہرے کو تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جب باپ جیسی دولت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ان کے بغیر تو کوئی عید نہیں لگتی، اور کئی سال بھی گزر جائے تو ہر عید پر یاد ستاتی ہے، ہر عید پر آ کے ڈھونڈتی ہے کہ شاید کہیں سے باپ آ جائیں تو اسے گلے لگا کر اپنے دل کو سکون محسوس کرے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے چند لمحوں کے لیے ملاقات ہو جائے تو خوب ٹوٹ کر اظہار محبت کریں، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اور آپ کے پاس بیٹھ جائیں اور آپ کو بتائیں کہ ہم آپ کے مقروض ہیں۔ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کے احسانات یاد آتے ہیں، آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ آتا ہے۔ آپ نے جو اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کے لیے جو پسینہ بہایا تھا، ہمیں وہ پسینہ یاد آتا ہے۔ محنت کرتے کرتے چند گھڑی سانس لینا، پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوبارہ مشقت اٹھانا ہمیں یاد آتا ہے۔ ہماری فکر آپ کو بوڑھا کرتی چلی گئی، جسم تھک گیا، جواب دینے لگا جسم، ہم جوان ہو گئے اور آپ کماتے کماتے قبرستان چلے گئے۔ دل کرتا ہے کہ انہیں بتائیں کہ ہم آپ سے بہت راضی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہیں، آپ کے بچے احسان فراموش نہیں ہیں، آج بھی آپ کے لیے روتے ہیں، آج بھی جب یادوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسوں کا سمندر آ جاتا ہے، آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ابو آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ کی بہت یاد آتی ہے، ان سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، کبھی کبھی ان سے لاڈ کرنے کو دل کرتا ہے، کبھی کبھی بچہ بن کر ان سے کھیلنے کو دل کرتا ہے، کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھ کر اور انہیں بتانے کو دل کرتا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے حسین ابو ہیں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں، ہمارے باپ جیسا کوئی بھی نہیں، مگر ہم اظہار محبت میں بہت دیر کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں بہت یاد آتی ہیں، ان کا یہ جملہ کہ مر گیا تو یاد کرو گے، یہ جملہ بھی یاد آتا ہے، اور ان کا کہنا، کوئی باپ کہتا ہے میری شہزادی بیٹی، کوئی باپ کہتا ہے کہ میری سونی بیٹی، انہیں کیا پتہ کہ سونی اور شہزادی تو صرف باپ کی زندگی میں ہوتی ہیں بیٹیاں، اور باپ کے مر جانے کے بعد تو کوئی بیٹی شہزادی نہیں رہتی، جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ وفا تو یہ ہے کہ ہم ان سے وفا کر جائیں، ہم ان سے جدا ہو کر بھی جدا نہ ہونے پائے، ہم اپنے سے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو جدا نہ کریں، اور محبت کا حق اور محبت کا معیار تو یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر چلیں، وہ دنیا میں ہیں یا آخرت میں ہیں، جن کے فوت ہو چکے وہ بھی قدر کریں، جن کے زندہ ہے وہ بھی قدر کریں، جن کے زندہ ہے وہ اس طرح قدر کریں کہ باپ سے اظہار محبت کریں اور انہیں بتاتے رہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور ان کا دل بڑھ جاتا ہے، ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، ان کا جینے کو پھر دل کرتا ہے جب اولاد قدر کرتی ہے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں وہ ان کی قدر کریں، دور جانے والوں کی بھی قدر کریں۔ وہ کیسے قدر کریں؟ انہیں تحفہ دیا کریں، صدقہ جاریہ بنیں، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ ماں باپ کو قبر میں بھی سکون ملتا ہے جب اولاد نیک عمل کرتی ہے۔ اللہ سے ان کی بخشش کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعائیں کرتے رہا کریں، تنہائیوں میں رویا کریں کہ اللہ ہمارے باپ کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ان کی قبر میں نور کی بارش کر، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے جوڑے کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچائیے گا، انہیں نور کے منبر تک بٹھائیے گا، یا اللہ ان سے راضی ہو جائیے، ان سے راضی ہو جائیے۔ جب سب کے تحفے آتے ہیں گھر میں، جب سب کی تیاری ہوتی ہے عید کی، تو ماں باپ کے لیے بھی تیاری کیا کریں، جن کے زندہ ہیں وہ بھی اور جن کے فوت ہو گئے وہ بھی،
زندہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کریں، ماں باپ کا دل بڑھ جاتا ہے۔ اور جن کے فوت ہو چکے وہ بھی کسی بے لباس کو لباس پہنا دیا کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں، کسی مدرسے میں قرآن مجید ان کے صدقہ جاریہ کے لیے رکھ دیا کریں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کرتے رہا کریں۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرا کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی نسل میں سے قیامت تک، یا اللہ قیامت تک کوئی زانی اور شرابی اور مکار اور غدار پیدا نہ ہو، جس کی وجہ سے روز محشر ہمارے ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑے، ہمارے یا ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی نظریں نہ جھکے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں سے بھی قیامت تک اللہ قرآن کی خوشبو آتی رہے، ہمارے بچوں کے بچے بھی امام کعبہ ہو اور قرآن والے ہو اور دین والے ایمان والے ہو، تاکہ ہمارے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ الہ العالمین ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے اپنے والدین کے لیے۔ الہ العالمین یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ تجھے بھی پسند آ جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا صدقہ جاریہ کریں ہمارے والدین کے لیے کہ جنت کے دروازے پہ ہمارے ماں باپ ہمارا استقبال کریں اور روز محشر ان کے سر بلند ہو جائیں، وہ فخر محسوس کریں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یا اللہ یا رحیم اللہ ہمارے خیمے میدان عرفات میں لگا دیجیے، ہمارے اعتکاف مدینے میں ہو۔ یا اللہ ہم طواف کعبہ کرتے رہیں، ہم قرآن پڑھتے رہیں، ہم صدقہ جاریہ بنتے رہیں، ہماری زندگی سے ساری مکاریاں غداریاں نکال دیجیے، جس گناہ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو عذاب ہو۔ یا اللہ اس گناہ کی طرف ہمیں جانے نہ دے۔ ہم سب اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔